بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو الحارث کون تھا؟ امام حسین کے اس شیر کو جو کہ بچپن میں پالا گیا تھا، یہ شیر آزاد ہونے کے بعد کہاں گیا اور پھر کربلا میں کیسے پہنچا، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، حقیقت اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھوٹا سا شیر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو مولا حسین سے بہت پیار تھا کیونکہ مولا حسین کا گھر مسجد کے پاس ہی تھا۔ وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا، وقت گزرتا گیا اور وہ شیر جوان ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو اس کی اتنی تکلیف اور حسد ہوئی کہ ابو الحارث کو وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا اور سوچا اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر رہتا ہے کہیں یہ ہمیں کاٹ نہ لے، جنگل کی چیز ہے اور جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنگل میں چھوڑ آئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل یہ شیر تم کو مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے پاس پیار کیا اور فرمایا بیٹا حسین، تمہارا شیر تو جوان ہو گیا ہے۔ امام حسین مسکرائے اور نانا جان کے گلے لگ کر بولے جی نانا جان، جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے مجھ سے زیادہ محبت کرنے لگا ہے اور اب میرے بغیر نہیں رہتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ بیٹا، صحابی اور دیگر لوگ اس سے ڈرتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں شیر انہیں کاٹ نہ کھائے، بیٹا اس کو آزاد نہ کر دیں۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گالوں پر بڑے بڑے آنسو ٹپکنے لگے کہ نانا جان آج کا دن نکال لیں، کل کے دن آپ کو ابو الحارث نظر نہیں آئے گا۔ مسکراتے ہوئے امام حسین نے یہ کہا۔ نبی پاک نے فرمایا بیٹا آج کے دن کیا کرو گے؟ تو امام حسین نے فرمایا نانا جان دیکھیے شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا حسین کو گلے سے لگا لیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فجر کے ٹائم شیر کو خوراک دینے آئے تو اس نے کہا کہ اے مولا آج اتنی جلدی احسان؟ مولا نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں مگر ایک شرط ہے، پھر ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ مولا حسین نے فرمایا تاریخ یاد کرو، 61 ہجری 10 محرم الحرام، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس ایک آواز پر چلے آنا، مجھ سے بات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا کہ مولا آواز کون دے گا؟ کیا آپ دیں گے؟ تو مولا حسین نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ کا بھائی عباس علمدار دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا کون دے گا؟ امام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر ہماری اماں فضا میں آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا سلام اللہ علیہ نے آواز دی تھی۔ وہ روز عاشور جب بی بی نے آواز دی کہ بی بی جلدی آ، میرے بابا کے لاشے پر گھوڑے بھاگ رہے ہیں، مگر ہائے افسوس، ابو الحارث جب کربلا کی زمین پر پہنچا تو امام حسین کی لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی۔ ادریس بن عبداللہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو عمر سعد لعین کے لشکر نے امام حسین کی لاش کو دوبارہ پامال کرنا چاہا تو فضا نے بی بی زینب سے کہا کہ بی بی ایک روز میں سمندر میں سفر میں تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی اور وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا
میں نے اس سے کہا کہ اے ابو الحارث، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو غراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے آواز دوں، بلاؤں اور میں اسے بتاؤں کہ یہ لوگ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضا اس شیر کو آواز دیتی ہیں اور کہتی ہیں، ابو الحارث۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ فضا نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے امام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ ان کا لاشا دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام حسین کے لاشے پر آیا اور لاشے پر آ کر گریہ وزاری کرنے لگا اور دونوں ہاتھوں سے جسم اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے، شیر کو دیکھا۔ عمر سعد نے لشکر سے کہا، یہ فتنہ ہے، اسے جوش مت دلانا اور واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ سب واپس لوٹ گئے۔ جناب فضا نے شیر کے آنے کی خبر بی بی زینب کو سنائی اور اس طرح لاش اطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ واضح رہے، یہ شیر مولا علی کا پالا ہوا شیر تھا جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے۔ جناب بی بی فضا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھی، جنہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، یعنی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور جناب بی بی زینب اور ام کلثوم کے ساتھ ساتھ رہیں اور کربلا میں بھی امام حسین کے ہمراہ رہیں اور ان کی بہن اور ان کی بیٹیوں سہارا بنی، جنہیں اماں فضا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں جناب بی بی فضا کو 3 دعاؤں کی قبولیت کی سند بخشی تھی۔ واقعہ کربلا آنے سے قبل وہ 2 دعائیں مانگ چکی تھی اور ان کی تیسری دعا جو کہ انہوں نے واقعہ کربلا کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اور تیسری دعا ان کی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش اطہر کو دوبارہ پامال ہونے سے بچانے کے لیے شیر فضا کو بلوانے کی تھی۔ سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام آپ کے نواسہ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ پر اور اہل بیت پر۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں یا حسین سلام یا حسین ضرور لکھیے گا، جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے اور رضا الہی اور رضا رسول اور رضا نواسہ رسول کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔